نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ This is Sayyid Mohsin Bukhari from UK۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا حج مکمل کیا اور وہاں سے صحابہ کے ساتھ واپس مکہ سے مدینہ کی طرف آپ تشریف لا رہے تھے۔ رستے میں ایک مقام آیا جس کا نام غدیر خم ہے۔ وہاں پہ آ کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت آ گئی۔ وہ آیت ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 67۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو حکم نازل کیا جا چکا ہے اس کو بیان کر دیں۔ اور آگے یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ حکم بیان نہ کیا تو سمجھیں کہ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو اگر ہم اس آیت کے تیور دیکھیں تو یہ ایک ایسا حکم ہے جس سے تفسیر میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم پہلے سے نازل ہو چکا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مناسب وقت کا انتظار فرما رہے تھے۔ تو جب یہ حکم آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ یہاں آپ رک جائیں، اور جو صحابہ اکرام آگے جا چکے ہیں ان کو واپس لے کے آئیں، اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ جب صحابہ اکٹھے ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک ممبر کا انتظام کیا جائے۔ تو وہاں جو چیز اویلیبل تھی وہ اونٹوں کے پالان تھے، کجاوے، اونٹوں کے کجاوے، جو کہ ایسے مخروطی شکل کے ہوتے۔ تو ایک کجاوے کے اوپر دوسرا، تیسرا ایسے رکھ کے 70 پلان بھی کہتے ہیں اس کو، کجاووں کو۔ تو 70 پلانوں کا ایک ممبر تیار کیا گیا۔ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اوپر بلایا اور آپ کا ہاتھ بلند کیا، اور بعض روایات میں آیا کہ آپ نے آپ کی پگڑی مبارک آپ کے سر پر رکھی اور ان کو ایسے دونوں بازوؤں کے نیچے سے اوپر اٹھایا، ایسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آپ کے چہرہ مبارک کے پیچھے چھپ گیا۔ تو آپ نے کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ تو مولا کے کئی مطلب ڈکشنری میں ہیں۔ کچھ لوگ اس مولا کو دوست کے معنوں میں بھی لیتے ہیں، لیکن اس موقع کی مناسبت سے اس کا معنی ہے آقا، کہ جس طرح میں آپ کا آقا و مولا ہوں، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے آقا و مولا ہیں۔ تو جب آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ اعلان فرما دیا تو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یہ ہے غدیر خم کا واقعہ۔ اور اب اس میں
تفصیل میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہاں 1,24,000 سے زیادہ، کہاں کہیں 1,40,000 بھی آتا ہے، 1,25,000 بھی آتا ہے، تو مختلف تواریخ میں یہ مختلف تعداد ہے صحابہ اکرام کی۔ تو اس سارے ایسا مجمع تھا کہ جس میں سارے تازہ تازہ حاجی تھے، چند دن ہوئے تھے ان کو حج کیے ہوئے، اور اتنا مجمع کبھی پہلے اکٹھا نہیں ہوا تھا، نہ بعد میں ہوا، اور اسی لیے آپ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا کہ وہاں سے اس جگہ سے آگے پھر مختلف سمتیں جاتی ہیں، تو لوگوں نے اپنی اپنی جہاں ان کی جو جس کنٹری میں یا شہر میں جانا تھا تو وہاں سے انہوں نے جدا ہو جانا تھا، اس لیے آپ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا۔ تو اس کا اگر میں اپنے ینگسٹرز کے لیے ایک سادہ سا اس کا میں تجزیہ کروں تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع میں سب کو اکٹھا کر کے ایک اعلان فرمایا، جس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا جانشین وسیع اور اپنی جگہ پہ اپنا عوام کا امام مقرر کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔